بس رکی ہوئی ہے اور لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا چارپائی پہ میرا ہی بیٹا پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا آپریٹ ہوگا تو یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، آپ اجازت دیں۔ تو نہیں پڑا، نہ میری بیوی پڑی ہوئی ہے، ہم بس یہی شوق ہے ہمارے بچے پڑھیں۔ آپ نے کیا ہم بالکل مجھے ہوش تھی اور میں خود اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسکول نہیں تھا جاتا، پھر اسکول بھی کمپلیٹ کیا، دین کالج بھی کمپلیٹ کیا، اب یونیورسٹی میں ہوں ماشاءاللہ۔ جتنے بھی ڈسیبلز لڑکے یا لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو موسٹلی میں نے کچھ بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کے موٹیویٹ ہوں، وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، دین کچھ کرنے کی کوشش۔ کہ وہ بھی ڈسیبل ہیں؟ نہیں، وہ بھی ڈسیبل ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ لاہور سے بلونگ کرتی ہیں۔ تو شاید غالباً سے زیادہ لائکس تھے آپ کے، وہ کیسے ہے بند ہو گئی؟ ٹک ٹاک بین ہو گئی آپ کی؟ وہ ہمارا جو پاکستان ہے نا بھائی، یہاں پہ ٹک ٹاک تو چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو بیسک فیسلٹیز ہے نا، تب بھی میں نے 4-5 ایونٹس کیے ہوئے ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں، بھاولپور میں۔ جی میں یوٹیوب پہ ورک کر رہا ہوں۔ اچھا، صحیح جا رہے ہیں؟ کتنے سبسکرائبر ہو گئے؟ میرے 3K ماشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والے۔ السلام علیکم جی، میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی نوید احمد چوہان۔ آج میں گجرانوالہ سیالکوٹ روڈ گلزار کالونی پر موجود ہوں اور آپ کی ایک ایسے نوجوان سے ملاقات کرانے لگے ہیں۔ احمد رشید اس کا نام ہے، جس کی 6 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر پڑھتا ہے، لکھتا ہے، پڑھنے کے بعد جا کے پھر وہ ابھی بھی اسٹڈی کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر ٹک ٹاک سٹار بھی بنتا ہے 2017 میں، اور اس کے بعد ہوتا ہے اس کی ٹک ٹاک آئی ڈی بین ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ بھائی آپ کی سب ملاقات بناتے ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں تھوڑا جانتے بھی ہیں، کیسے اس کی ٹانگ کٹی ہے، کیا معاملہ تو ہے۔ آپ کی احمد رشید سے ہی بات کراتے ہیں، اس کے والد صاحب سے ہی بات کرواتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، آپ میرے ساتھ احمد رشید کے والد صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا، میں آج حاضر ہوں احمد رشید جو ان سے آپ کے بیٹے ہیں، کیسے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کیسے اتنے اب وہ دیکھیں پڑھ لکھ بھی رہے ہیں اور ٹک ٹاک سٹار بھی رہے ہیں، اب ایک یوٹیوبر بھی ہیں، تھوڑا سا اس کی زندگی کے بارے میں بتائیے گا۔ یہ 6-7 سال کی عمر تھی اس کی، اور صبح فرسٹ ٹائم تقریباً 8-9 بجے کا ٹائم تھا۔ یہ ادھر میرے پاس ہی تھا تو میرے سے پیسے لیے اس نے، اور بچوں کے ساتھ ساتھ والی 1 نمبر گلی سے یہ گزر کے سڑک پہ چلا گیا، سیالکوٹ روڈ پہ چلا گیا۔ سیالکوٹ روڈ پہ چلا گیا، تو اپنا حسن پینٹ کے قریب میں اس گلی میں سے گیا ہوں، جا کے دیکھا تو بچہ بس رکی ہوئی ہے اور لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا چارپائی پہ میرا ہی بیٹا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے دور سے دیکھا، پتہ نہیں کس کا بیٹا چارپائی پہ پڑا ہوا ہے؟ اچھا، میں نے نزدیک سے جا کے دیکھا تو میں نے اسے اٹھایا ہے، سردیوں کے دن تھے، میں نے جیکٹ اس کے اوپر دی ہے، اچھا، اور میرا ساتھ میرا ایک دوست تھا، تو ہم اسے اٹھا کے لے گئے ہیں ہاسپٹل۔ ٹھیک ہے، ہاسپٹل گئے ہیں چٹھے کے پاس، اس نے کہا کہ یہ میرے والا کام نہیں ہے، آپ سول میں چلے جائیں۔ سول میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے والا کام نہیں ہے، لاہور لے جائیں۔ اچھا، ڈاکٹر ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، تو ادھر شام کے مغرب کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا آپریٹ ہوگا تو یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، آپ اجازت دیں۔ تو اس طرح سے یہ وقوع ہوا ہے۔ ایک ہنستا کھیلتا بچہ آپ سے پیسے لے کے جاتا ہے، رستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، کیا بیتی آپ پہ جو آپ کا بیٹا زندگی گزار رہا ہے؟ کیسے اسٹڈی آپ نے کروائی؟ تھوڑا سا بس اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے صبر دیا ہے اور اس پہ ہی ہر کام چھوڑ دیا ہے۔ اس سے بڑا بیٹا ہے جو وہ انشاءاللہ لندن میں گیا ہوا ہے، وہ بھی اسٹڈی بیس پہ ہی میں نے بھیجا ہے محنت کر کے۔ بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ؟ میرے بچے سارے ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، بیٹیاں گفٹ میں پڑھ رہی ہیں، یہ ادھر دوسری یونیورسٹی میں اس سے چھوٹے جڑواں 2 بیٹے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ ماشاءاللہ محنت کر کے میں نے بچے پڑھائے۔ میں خود نہیں پڑھا، نہ میری بیوی پڑھی ہوئی ہے، ہم بس یہی شوق ہے ہمارے بچے پڑھیں۔ آپ نے کہا ہم نہیں پڑھے مگر ہم اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بے شک آپ کا بچہ ڈسیبل ہو گیا، آپ کا بچہ معذور ہو گیا، مگر کسی چیز کے لیے مایوس نہیں ہونے دیا۔ ابھی میں نے اسے 2 ماہ ہوئے ہیں، 4.5 لاکھ روپے کی بائک لے کے دی ہے۔ اچھا، تو اسے مایوس نہیں ہونے دیتا کسی لحاظ سے۔ بائک بھی لے کے دی؟ چلا لیتا بائک چلا لیتا؟ اچھا جی، اس نے بولا یہی پاپا لینی ہے، میں نے کہا یہی لے لو بیٹا۔ ٹھیک ہو گیا، تو اللہ پاک مدد کرے گا انشاءاللہ، اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے گا۔ آمین آمین۔ یہ دیکھیں جی، آپ نے احمد رشید کے والد صاحب کی بات سنی ہے، انہوں نے بولا ہے جو میرا بیٹا ہے
ایسے مجھ سے جاتا ہے پیسے لے کے 6 سے 7 سال اس کی عمر ہوتی ہے, سڑک پہ جاتے ہیں, سٹی ٹور بس آتی ہے, بس کی ٹانگ کے اوپر سے گزرتی ہے, پھر یہ بڑا بھاگتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, لاہور بھی لے کے جاتے ہیں, مگر ڈاکٹروں نے یہی بولا کہ اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی, نہیں تو زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا. پھر بھائی کی ٹانگ کاٹ جاتی ہے. اب آپ کے احمد رشید سے بھی بات کرواتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے احمد بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا. اچھا احمد بھائی, پہلی تو بات یہ کہ آپ کی اب یہ زندگی کا حصہ ہی ہے, دیکھیں جی ساتھ یہ بیساکھی پڑی ہے, بیساکھی کے ساتھ ہی اب ایک زندگی کا حصہ ہے ان کی. اچھا مجھے بتائیے گا, یہ جب آپ کی ٹانگ کٹی آپ بچے تھے بالکل؟ جی بالکل, تب میری ایج 6 ایئر اولڈ سی. اچھا 6 ایئر اولڈ تھی. آپ کو کوئی خواب کی طرح یاد ہے کہ سارا صحیح یاد ہے؟ مجھے جب یہ میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا تب بالکل مجھے ہوش تھی اور میں خود اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا. لیکن اللہ پاک نے ہمت دی, لیکن ہمت نہیں ہاری ہے, شکر اللہ پاک کا, جو ہے وہ ٹائم گزر گیا بس. اچھا احمد بھائی مجھے بتائیے گا, پھر آپ کے لیے بڑے سارے چیلنجز آ گئے ہوں گے زندگی میں, آپ کی لائف میں, آپ نے کیسے ان کو اچیو کیا؟ ایک ٹائم تھا کہ میں اکیلا بیٹھ کے میں خود ہی جو ہے نا وہ سوچتا رہتا تھا اپنے فیوچر کے بارے میں, اپنی لائف کے بارے میں, کہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ میں کس طرح سپینڈ کروں گا, اپنے ساتھ میں کیا کروں گا. تو ریسنٹلی پھر میرے پیرنٹس جو ہیں وہ میرے لیے بہت بڑے موٹیویٹیو ہیں, ٹھیک ہے. دین ان کو میں نے دیکھ کے تو خود کو سٹینڈ کیا, ٹھیک ہے. اسکول نہیں تھا جاتا, پھر اسکول بھی کمپلیٹ کیا, دین کالج بھی کمپلیٹ کیا, اب یونیورسٹی میں ہوں ماشاءاللہ. اچھا کیا کر رہے ہیں یونیورسٹی میں؟ میں آئی سیٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, اینڈ میرا جو ہے فیلڈ جو ہے وہ میری میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن ہے. اچھا مجھے احمد بھائی یہ بھی بتائیے گا, آپ کی جو بڑی سی زندگی میں چیلنجز بھی رہے ہیں, اور آپ کا کیا پلان آگے فیوچر میں, کیا کرنے کا پلان ہے آپ کا؟ فیوچر میں میرا پلان یہ ہے کہ پوری دنیا کی تو خیر میں بات نہیں کروں گا, اپنے پاکستان کی بات کروں گا, کہ جتنے بھی ڈسیبلز لڑکے یا لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو موسٹلی میں نے کچھ بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. وہ گھر میں ایک بوجھ بن کے بیٹھ چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو میری یہ کوشش ہے کہ میں کوئی اس طرح کا کام کر لوں, یا کوئی اس طرح کا نظام چلا دوں, یا کوئی اس طرح کا برانڈ لانچ کر دوں کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ کے موٹیویٹ ہوں, وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں, دین کچھ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ مایوس رہنے سے, کام نہ کرنے سے زندگی نہیں گزرتی ہے, ٹھیک ہے. رو کے بھی زندگی گزرنی ہے اور ہنس کے بھی. آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ڈسیبل لوگ ہیں وہ کسی کے محتاج نہ رہیں. آپ کی یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کو اتنا کیا جائے کہ اپنی زندگی خود گزار سکے بغیر کسی سہارے کے. جی بالکل اس طرح کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب آئندہ آپ کوئی ریلیشن شپ میں بھی ہیں کوئی, کیا وہ تھوڑا سارا بتائیے گا جو آپ بتا رہے تھے مجھے؟ نہیں, ریلیشن شپ جو ہے وہ اس طرح کیا کہ مجھے ماشاءاللہ 4 سال ہو گئے ہیں. یہ چھوٹی عید پہ 4 سال ہو جانے ہیں ریلیشن شپ میں, ٹھیک ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ میں شادی میں تبدیل کروں. تو جن کے ساتھ آپ ریلیشن میں ہیں کیا وہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی ڈسیبل ہیں؟ نہیں, وہ بھی ڈسیبل ہی ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ لاہور سے بلونگ کرتی ہیں, تو ان کی دونوں ٹانگوں کا جو ہے نا وہ ایشو تھا. تو ایک کا جو ہے وہ آپریٹ ہو چکا ہوا ہے, ایک رہ گیا ہوا ہے. باقی کہتے ہیں میرے پیرنٹس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ کیا اس کا نام ہے جلد از جلد اس کام کو جو ہے نا فنش کیا جائے, لیکن میرے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بیٹا پہلے آپ جو ہے نا وہ ارن کرنا سٹارٹ کر لو, دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا شادی والا جو ہے مان گئے ہیں گھر والے؟ جی الحمدللہ مان. یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے. جی بس ماننے ہوئے ہیں, بس شکر اللہ پاک کا. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے بتائیے گا اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد کوئی جاب کریں گے, کوئی اپنا بزنس کریں گے, کیا کریں گے؟ نہیں, اسٹڈی جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بزنس نہیں کروں گا, نہ ہی میں جاب کروں گا. میں جسٹ ایک اپنا برانڈ لانچ کروں گا, ٹھیک ہے, اپنے پاکستان میں رہ کے, کیونکہ میرا بڑا بھائی جو ہے نا اس سے 15 سال ہو گئے باہر یو کے میں ہے, ٹھیک ہے. میں یو کے بھی جا سکتا ہوں, وہاں بھی کر سکتا ہوں اسٹرگل, جو میں نے یہاں کرنی ہے وہ میں وہاں بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں اپنے پاکستان میں رہ کے اپنا پاکستان کا نام روشن کروں گا, ٹھیک ہے, اپنا نام روشن کروں گا, ٹھیک ہے. جو ڈسیبل پرسنز ہیں آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو مزدور لوگ ہیں, کیونکہ مزدوری آپ نے دیکھی ہے, مزدوری بہت بری چیز ہے, کوئی بھی نہیں پاس آتا. جیسے آپ نے کہا آپ کے والدین نے آپ کا بڑا ساتھ دیا, آپ ان سے موٹیویٹ ہوئے ہیں, آپ نے ان سے موٹیویشن لی ہے, اور آپ اب خود کہتے ہیں کہ میں خود کروں سب کچھ, میں بغیر کسی سہارے کے کروں, اور آپ شادی بھی کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی ایک ڈسیبل لڑکی سے. آپ بھی ڈسیبل ہیں, وہ بھی ڈسیبل ہے, کیسے گزارا کریں گے؟ یہ دیکھیں, یہ ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں اللہ پاک جس حال میں رکھتا ہے خوش رہنا چاہیے اس حال میں, ٹھیک ہے.
مجھے پتا ہے میں کس چیز میں خوش ہوں اور کون سی چیز مجھے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں جسٹ اپنے پیرنٹس سے مشورہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, آپ بھی مجھے تھوڑا سا بتائیں. دین وہ جب مجھے بتاتے ہیں تو پھر اگر وہ غلط ہوں تو میں بھی ان کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں غلط ہوں تو خود کو بھی جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. احمد بھائی مجھے یہ بھی بتائیے گا, آپ کا 2017 میں ٹک ٹاک سٹار بھی آپ رہے ہیں بہت بڑے, 500 کے غالباً آپ کے فالوورز تھے اور 1 ملین سے زیادہ آپ کے لائکس تھے, 5 ملین شاید غالباً سے زیادہ لائکس تھے آپ کے. وہ کیسے ہے بند ہو گئی, ٹک ٹاک بین ہو گئی آپ کی؟ وہ بس کیا اس کا نام ہے 2017 کے لاسٹ میں میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے مشورہ دیا تھا ٹک ٹاک پہ آنے کا. اس نے کہا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے آپ اچھے خاصے جو ہے نا پیسے ارن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو پاکستان ہے نا بھائی, یہاں پہ ٹک ٹاک تو چل رہا ہے لیکن اس کے اندر جو بیسک فیسلٹیز ہے نا وہ نہیں چل رہی, وہ پاکستان میں بین ہوئی پڑی ہیں. فار ایگزامپل لائف جو چل رہا ہے وہ انہوں نے باہر کر سکتے ہیں. ہاں جی, جس سے پیسے کما سکتے ہیں. اب لائف کا جو آپشن ہے وہ لوگ باہر جاتے ہیں, سمز لیتے ہیں, ان میں اکاؤنٹ اپڈیٹ کرتے ہیں, دین وہ یہاں پہ آگے ارن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں تھا تب بھی میں نے 4-5 ایونٹس کیے ہوئے ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں, بھاولپور میں. ٹھیک ہے, تو تب بھی میں ارن کرتا رہا ہوں, زیادہ نہیں لیکن جتنا ہو سکتا تھا اتنا میں کرتا تھا. تو اب جو ہے دوبارہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بین ہو گیا 2019 کے لاسٹ میں. ٹھیک ہے, تو 2-3 سال تم میرے اسی طرح ہی گزر گئے کہ بھائی آگے کیا کرنا ہے, کیا آپ سٹک ہو گئے تھے ادھر ہی سٹک ہو گیا تھا. میرا مائنڈ جو تھا نا وہ کام نہیں تھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے گھر والے کہتے تھے تم یونیورسٹی جاؤ, میرے سوچتے سوچتے میرے 2-3 سال گزر گئے. اچھا, ٹھیک ہے, دین میں نے اب دوبارہ کیا اس کا نام ہے گھر والوں سے بات کی. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اس طرح مجھے موبائل لے کے دو, میں نے اپنا کام شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یوٹیوب سٹارٹ کیے, اللہ پاک کا بڑا احسان ہے, بڑا شکر. یوٹیوب پہ ورک کر رہے ہیں آپ؟ جی میں یوٹیوب پہ ورک کر رہا ہوں. صحیح جا رہے ہیں. کتنے سبسکرائبر ہو گئے میرے؟ 3K ماشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت جو ہیں وہ 2.92 کے ہیں, 97 کے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی, آپ نے ساری احمد بھائی کی بات بھی سنی ہے. احمد رشید ان کا نام ہے. انہوں نے بتایا 5 سے 6 سال ان کی جو ایج تھی تب ان کی یہ ٹانگ کٹی, بھی تو ایکسیڈنٹ ہوا ان کا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے والدین نے ان کو ہمت دی, ان کو کہا بیٹا آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے کچھ بن کے دکھانا ہے. اب وہ آئیسیٹ یونیورسٹی میں یہ اب سٹڈی کر رہے ہیں, اور بھائی نے بولا میں جو ڈس ایبل لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. یہ بھائی نے بولا میں باہر نہیں جاؤں گا, نہ میں کوئی جاب کروں گا, نہ میں کچھ کروں گا, بلکہ میں ڈس ایبل لوگ ہیں جو ان کے لیے کروں گا. اور بھائی ریلیشن شپ میں بھی ہیں, اور بھائی نے بولا جن کا میری ریلیشن شپ میں وہ بھی ڈس ایبل ہیں, میں ان کے ساتھ شادی کروں گا, اور میں ایک طریق بھی پیدا کروں گا کہ ہم جو ڈس ایبل ہے ہم کسی کے لیے بوجھ نہیں ہے, ہم خود کر سکتے ہیں, سب کچھ ہم خود کریں گے. یہ بھائی جو ان سے بڑی اچھی مثال بھی پیدا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہوں گے یہ بائک بھی چلا لیتے ہیں, خود ہی کالج بھی خود جاتے ہیں, اسٹڈی بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ یوٹیوبر بھی ہیں, 3K ان کے فالوورز بھی ہیں. آپ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا. اور جو ڈس ایبل لوگ ہیں دیکھیں جی ڈس ایبل تو ہے مگر ان کی اللہ کی طرف سے نہیں تھی, ایک حادثہ ہوا, حادثے میں ان کی ٹانگ کٹ گئی, اور ٹانگ کٹنے کی وجہ سے یہ آپ یہ بیساکھی کے ذریعے چلتے ہیں. بیساکھی ان کی زندگی بھر کا یہ جی کہہ لیں جی ایک سہارا بن گئی ہے ان کی. اور ان کے جو والدین ہیں, ان کے والدین نے بھی ان کا ایسے بھائی کی جو احمد رشید ہے اس کو اتنا کیا, اس کو بولا کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر طرح کی سپورٹ بھی کی ہے ان کے والدین اس کو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.